والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس تو پہلے درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع رہا۔ اج تو انشاءاللہ العزیز قربانی دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ اور اپنی گفتگو دا موضوع میں شروع کر رہا۔ سب تو پہلے سماعت فرماؤ کہ قربانی دا مفہوم اور اس دا معنی کی ہے۔ مخصوص جانور نو مخصوص دن دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کرنا، یعنی اس نو قربان کرنا، اس دا نام قربانی ہے۔ یعنی جو شرائط مذکورہ احادیث مبارکہ دے اندر یا فقہ دے اندر پائیاں جاندیاں نے، انہاں شرائط دا پایا جانا اس جانور دے اندر مخصوص جانور ہوئے۔ اگر شرائط نہ پائیاں گئیاں تو پھر بھی وہ جانور قربانی نہیں، اور مخصوص ایام جو قربانی دے ایام نے انہاں دے اندر ذبح کرنا قربانی ہے، وگرنہ پورا سال بندہ پیش کردہ رہے، ذبح کردہ رہے جانور جس طرح ہوندے نے پورا سال، تے اس دا نام بھی قربانی نہیں۔ اور اس دے اندر مقصد بھی کی ہوئے، اللہ تعالیٰ دی رضا ہوئے، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا مقصود ہوئے، اس دا نام قربانی ہے۔ یہ چیزاں پائیاں جان تے پھر اس نو اسی قربانی کہہ سکنے۔ لفظ قربانی بنیا ہی قرب دے کولوں ہے۔ قرب دا معنی کی ہوندا ہے؟ اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ دی نزدیکی حاصل کرنا۔ تو بہرحال یہ قربانی دا معنی اور مفہوم سی۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک دی راویہ نے، اور حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر، ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، فرماندیاں نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ بندہ مومن دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قربانی والے دن دے اندر قربانی تو ود کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیارا نہیں۔ قربانی والے دن ایمان والے بندے دا، مومن بندے دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قربانی کرن والے عمل تو ود کے کوئی عمل زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیارا نہیں۔ یعنی تسی انج نہیں کر سکتے کہ قربانی کرنی ہے تو بجائے قربانی کرن دے بندہ اس طرح کرے کہ اتنے پیسے خیرات کر دے وے، ہاں جی، کہ میں انہیں پیسے وانٹ دیتے نے، ایسا نہیں۔ فرمایا من احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانا، جانور ذبح کرنا، اس دا خون بہانا، اس تو ود کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کوئی پسندیدہ اور پیارا عمل ہی نہیں بندہ مومن دا قربانی والے دن۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن قربانی والا جانور
اپنے سنگاں دے نال، اپنے والاں دے نال اور اپنے کھراں یعنی قدماں دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا۔ اور اس حدیث پاک دا تیسرا جملہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا قربانی والے جانور دا زمین تے خون دا قطرہ بعد وچ گردا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پہلے پیش ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقبول پہلے ہو جاندا ہے۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک دے آخری جملے وچ ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، فرمایا خوشی دے نال قربانی کریا کرو، ویکھو وکھائی نہیں کہ محلے چ اسی ہن نہیں کران گے قربانی تے عزت نہیں رہے گی، بچے کی کرن گے، بچے آسے پاسے ویکھن گے، انہاں چیزاں نوں مد نظر رکھ کے نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ دی رضا شامل حال ہوے، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی مقصود ہوے اور اللہ تعالیٰ دا قرب ساڈیاں نظراں تے سامنے ہوے، پیش نظر ہوے، تو انہاں چیزاں دے پیش نظر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرنی چاہیے۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، خوشی دے نال قربانی کرو۔ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرماؤ، ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، روایت فرمان والے جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر بات عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ بیان فرماؤ یہ قربانیاں کی نے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تواڈے اب یعنی تواڈے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی فما لنا فیہا، یا رسول اللہ ساڈے واسطے دے چ کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شارت حسنۃ، فرمایا ہر وال دے بدلے اللہ تعالیٰ تانوں ایک نیکی عطا فرمائے گا، یعنی قربانی والے جانور تے جتنے وال نے ہر ایک وال دے بدلے اللہ تعالیٰ تانوں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک نیکی دا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصوف اون دے بارے کی خیال ہے؟ یعنی جڑا پیڑ چھترا وغیرہ انہاں تے بال ہی بہت زیادہ ہوندے نے، تو او دے بارے کی حکم ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون دے بھی ہر وال دے بدلے اللہ تعالیٰ تانوں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس تو پتہ لگا قربانی دا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ روٹین وائز اسی طرح میں ایک دو حدیث مبارکہ روزانہ اس دے فضائل اور اس دے مسائل قربانی والے جانور دی جو شرائط نے انشاءاللہ پورے مسائل میں ترتیب وار اسی طرح عرض کرتا رہاں گا، تے دوست احباب خود بھی شرکت فرمایا کرو، اپنے دوست احباب نو بھی دعوت دیا کرو۔ مطلب کہ اتنا بڑا پنڈ ہے، ویکھو اگے پیچھے جناب جدوں دن ختم ہو جان گے نا تو ادو کہن کہ فلانا مسئلہ دسو قربانی دا کس طرح، تے جدوں بیان سننا ہی نہیں تو پھر پتہ کی لگنا مسئلے دا۔ تو مہربانی فرمایا کرو، ذرا اس تے توجہ دیا کرو، جڑا ایک طریقہ کار ہے بیان کے ہوندا ہے تو بیان سنیا کرو تاکہ مسائل دا پتہ لگے، اس تاکہ فضائل کی نے اور قربانی والے جانور دے مسائل کی نے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔